السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گرامی قدر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے محبان وطن بھائیوں اور بہنوں، یوم جمہوریہ کی مناسبت سے آپ کے مابین اختصار کے ساتھ کچھ اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ سامعین و سامعات میری باتوں کو بغور سماعت کریں گے. حاضرین و حاضرات، اپنی بات کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کے درمیان ایک دو سوال رکھنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ سامعین و سامعات میری باتوں کو بغور سماعت کریں گے. ممکن ہے آپ تمام محبان وطن کو اس سوال کا جواب معلوم ہو. سوال یہ ہے کہ ملک ہندوستان کی صدارت کے لیے یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا بنانے کے لیے سب سے پہلے جس شخص کا انتخاب عمل میں آیا وہ کون تھے؟ وہ ڈاکٹر راجندر پرساد تھے. اور سب سے پہلے پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم کی حیثیت سے جس فرد عظیم کا نام منتخب ہوا ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام پنڈت جواہر لال نہرو تھا. بہرحال 26 جنوری سن 1950 عیسوی یوم جمہوریہ ہے. یہ اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں جمہوریت کا ہمارے ملک میں اعلان اور نفاذ ہوا، جس میں دستور کی روح سے ملک کے تمام باشندوں کو اس بات کی مکمل ضمانت مرحمت کی گئی کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک کے ہو، ان کو اپنے مذہب و مسلک اور دین دھرم کے ماننے، اس کے پرچار کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے، اپنی مساجد و مقابر اور کلیسا و منادر کی حفاظت کرنے کا انہیں مکمل اختیار ہوگا. کوئی کسی کے مذہب و مسلک میں دخیل نہ ہوگا، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو یا مندر کا، کلیسا کا مسئلہ ہو یا مقابر کا، گردوارہ کی بات ہو یا جنم بھوم کی. جس جگہ جس کی ملکیت ہوگی وہ برقرار رہے گی. جو جس کا مالک ہوگا وہ چیز اسی کی ملکیت قرار دی جائے گی. ہر شخص کو ذاتی طور پر مکمل آزادی حاصل ہوگی، کیونکہ غلامی اور ماتحتی کا دور ختم ہو گیا. ظلم و زیادتی کی مسموم فضا صاف ہو گئی. اس تاریخ سے دستور اساسی کی روح سے ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک قرار دیا گیا اور اسی انداز سے یہاں کی حکمرانی ہونے لگی. ہر شخص اپنی جگہ آزاد، یہاں کی ہر چیز آزاد، زمین آزاد، زمین کی ساری چیزیں آزاد، جنگل آزاد، جنگل کے سارے جانور آزاد، پہاڑ آزاد، پہاڑ کی ساری اشیاء آزاد، دریا آزاد، دریا کی ساری چیزیں آزاد. غرض ملک ہند کا ذرہ ذرہ آزاد ہو گیا اور سیکولر و جمہوری ملک کی فضا میں ہر چیز نے اپنے اوپر جمہوریت کا لیبل لگا لیا. حضرات، سیکولر ملک کے دستور اساسی نے انسانوں کو ہر طرح کی آزادی عطا کی، حدود میں رہتے ہوئے مذہب و مسلک کی تبلیغ و اشاعت اور عبادت گاہوں کے تحفظ کا پروانہ عطا کیا. مگر آج ہمارے اسی ملک میں ہم ہی جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں. ہمارے برادر وطن کے کچھ جیال افراد ایسے ہیں جو اسلاف کی قربانیوں اور تحریک آزادی ہند کے سرفروش مجاہدوں کی انتھک کوششوں اور ان کے ایثار و ہمدردیوں سے آنکھیں موڑ کر ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ہندو اسٹیٹ اور ہندو ملک کا خواب دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت کا جنازہ کندھے پر اٹھائے اس کو دفن کر دینے کی تیاری میں لگے ہیں اور ہندو اور مسلمانوں کے مابین نفرت و عداوت کی زبردست خلیج پیدا کر رہے ہیں. کاش کہ ہمارے عظیم ملک کے ان فرقہ پرست اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے والوں کو ہوش آتا اور وہ جمہوریت کی قدر کرتے اور اس کو فروغ دینے اور دستور ہند کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے تاکہ ہمارا یہ عظیم ملک زینہ بزینہ ترقی کی راہ پر ہر وقت گامزن نظر آتا. خدا کرے کہ جمہوری قدریں ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں پیدا ہو تاکہ ان قدروں کی ضیاء پاشیوں سے ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور ملک کے سارے مذاہب کے لوگ مل جل کر زندگی کے ایام خوشی و مسرت کے ساتھ گزار سکے. آزاد ہندوستان، آزاد قومیت، آزاد قدریں اور جمہوریت. محد ام المومنین میمونہ للبنات،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.